کیسے ہیں میرے تمام بھائی بہن؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر حیات فرمائے اور ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور جن میرے بہن بھائیوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آج کل ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، باقی ہم میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ یقین جانے معاشرے میں گندگی دیکھتے ہیں، معاشرے کو خراب ہوتا دیکھتے ہیں، دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ اگر آپ سچے مسلمان نہیں ہیں، اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو سارا معاشرہ جنت لگے گا، ساری دنیا آپ کو خوبصورت لگے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے دوزخ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اپنی اس دنیا کا خیال دل سے نکال دے، دنیا آپ کی نہیں ہے۔ دنیا کی تخلیق کرنے والا میرا رب فرماتا ہے کہ یہ صرف دھوکے کا گھر ہے، دنیا صرف دھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہر بھائی کی کوشش ہے، آج لوگ لالچ میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں ہر بندے کی کوشش ہے۔ سائیکل والے کی کوشش ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہو، موٹر سائیکل والے کی کوشش ہے میرے پاس کار ہو، کار والے کی کوشش ہے میں بڑی سے بڑی گاڑی لوں۔ انسان لالچ ہے، لالچ دے کر شیطان بہلاتا ہے آپ کو۔ یقین جانے آپ کے رب نے آپ کے ذمہ یہ کام نہیں لگائے تھے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بڑی سے بڑی گاڑی خریدیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پہنیں۔ ایک بات کا جواب دیتے جائیں مجھے یہاں پر کہ آپ جس نبی کی امت ہیں، جس نبی نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا، اس نبی سے بھی زیادہ افضل ہے آپ، اس نبی سے بھی زیادہ نرم مزاج ہیں آپ، اس نبی سے بھی زیادہ آپ بہترین زندگی گزارنے کی کوشش میں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کو سہولیت نہیں دے سکتا تھا؟ آپ اپنے نبی کے رستے سے بھٹک گئے ہیں۔ آج ہر بندے کی کوشش یہی ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھا لوں، دوسرے بھوکے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، میں جی لوں جتنا جینا ہے۔ آج آپ قبرستان میں اگر چکر لگے نا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف جانے کی توفیق دے جو آپ کا مستقل گھر ہے۔ ہم اپنے محل، بڑے بڑے محل بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قبرستان جا کر ہم ایک بار نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آج قبرستان میں جا کے دیکھیں، آپ کے علاقے کے بہت بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں، سنسان پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر کوئی جانے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آج ان کی قبریں ویران نہ ہوتی۔ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو آپ کی آخرت اچھی ہوگی۔ جب آپ لگے رہیں گے پیسہ کمانے میں، زمین جائیدادیں بنانے میں، وہ بھی اس اولاد کے لیے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، قبروں پہ جانا گوارا نہیں کرتے۔ محرموں میں ہم جاتے ہیں قبرستانوں میں، لیکن یقین مانے ایسی قبریں ہیں جن پہ آتا ہی کوئی نہیں، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کا کبھی قبرستان میں چکر لگے، آپ قبرستان میں جو آپ کے علاقے کے سب سے بڑے شخص کی قبر ہے، سب سے مالدار شخص کی قبر ہے، اس کی قبر پر جانا، دیکھنا وہی ویران ہوگی، باقی سب قبریں صاف ستھری ہوں گی۔ اس کی قبر کیوں ویران ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک غریب شخص ہے، ایک غریب شخص ہے، اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے میں 2 وقت کا کھانا کما لوں اور اپنے رب کا شکر گزار بنوں، بس یہی اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر وہ آپ یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ حافظ قرآن یا عالم دین جتنے بھی ہیں وہ غریب گھرانے کے ہیں۔ غریب بندے کی کوشش یہی ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھائے، اپنی اولاد کو اچھی پرورش دے، اور غریب بندہ جب اپنی اولاد کو پرورش اچھی دیتا ہے، اسی کام پہ لگا رہتا ہے نا، تو جب اس کی اولاد کی پرورش اچھی ہوتی ہے، وہ حافظ قرآن بنتی ہے، تو والدین کے فوت ہونے کے بعد وہ پھر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیوں کہ اس نے تربیت ان کو وہ دی تھی دعا کرنے کی، قرآن مجید پڑھنے کی۔ اب آ جائیں امیر شخص پہ۔ امیر شخص نے اپنا سارا وقت ضائع کیا زمینیں جائیدادیں بنانے میں، گاڑیاں بنانے میں۔ اب وہ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا پیچھے گاڑیاں، جائیداد، پیسہ۔ اب اس کی اولاد ان کاموں میں لگی ہوئی ہے،
کہ ہم یہ بھی سمیٹ لیں، ہم وہ بھی سمیٹ لیں، لیکن وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں یہ دیا کس نے ہے۔ وہ پھر ان کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ آپ بھی اگر آپ میں بھی یہ خامی ہے تو اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں کہ وہ کل کو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبروں پہ آئیں اور آ کے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آج ہم بیانات سنتے ہیں کہ قبروں کے اندر عذاب کے بارے میں بیانات سنتے ہیں، لیکن ہم کچھ لمحے کے لیے صرف مسلمان بنتے ہیں، جیسے ہی بیان ختم ہوتا ہے ہم پھر سے ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہے، جتنے مرضی آپ امیر ہیں، لیکن جب آپ کو موت آنی ہے، موت نے آپ کا پیسہ نہیں دیکھنا، موت نے آپ کی زمین جائیدادیں نہیں دیکھنی کہ اس نے یہ خرچ کر لے اس کے بعد میں موت آ جائے گی آپ کو، نہیں۔ موت نے آپ کو، آپ 50 لاکھ کی، کروڑوں کی گاڑی خرید رہے ہیں، آپ کو موت نے اسی وقت بھی آ کے گھیر لینا ہے۔ تو پھر سوچیں آپ کی گاڑیاں کس جگہ گئی، کس کام گئی آپ کی گاڑی۔ لہذا کم پیسوں پر، کم تھوڑی رزق پر گزارا کر لیں، رب آپ کے تھوڑے اعمال سے خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ لالچ کریں گے، دیکھیں نا، انسان لالچ کرتا ہے میرے پاس زیادہ پیسہ آئے، اور جب انسان زیادہ کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کے کام آئیں۔ اگر آج کسی کے ساتھ آپ نیکی کر کے جائیں گے، کل کو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم صرف دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھول جائیں دنیا کو، اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ ایک بار اپنے اس رب سے بات کر کے تو دیکھیں، ملاقات کر کے تو دیکھیں، دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی، دنیا کی ساری لالچ آپ کے دل سے نکل جائیں گی۔ اپنے رب کی طرف آ جائیں، اپنی حقیقی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ جزاک اللہ۔